سید الرسل وخاتم الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال اللہ تعالی وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. جیسا کہ اس سے پچھلے دو بیانوں میں نماز کے متعلق کچھ اہم اور بنیادی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، اس بیان سے پہلے ایک اور بیان میں نماز کا طریقہ بڑی تفصیل سے میں نے بتایا تھا کہ ہم نے عملاً نماز پڑھنی کیسے ہے. پھر اس کے بعد جو بیان ہوا اس میں نماز کے اندر جو ہم اعمال کرتے ہیں ان کی حکمتیں بیان کی تھی، اور نماز میں جو ہم الفاظ پڑھتے ہیں خواب و ثنا کی صورت میں ہو، تعوذ کی صورت میں ہو، تسمیہ کی صورت میں ہو، قرات کی صورت میں ہو، رکوع سجدے میں تسبیحات کی صورت میں ہو، اتحیات روشن رب جعلنے کی صورت میں ہو، تو ان تمام کا معنی، مطلب اور تفصیل کو بیان کیا تھا. آج کی اس مختصر مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اپنی نماز کے مختصر کچھ دلائل ذکر کروں گا. بسا اوقات آدمی جو نماز پڑھتا ہے اپنی نماز کے متعلق شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں واقعی یہ نماز سنت کے مطابق ہے کہ نہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں. تو اس طرح شبہ ہو جاتا ہے. تو مختصر الفاظ میں اگر ہم اپنے دلائل ذکر کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہو جائے گا. اگرچہ ان دلائل کو بیان کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن اہم مسائل جو نماز میں ہمارے ہاں عموماً بیان ہوتے ہیں اور ان میں ہم دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اس مسئلے کی ہمارے پاس کیا دلیل ہے، تو میں دلائل عرض کرتا ہوں. ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت کرتے ہیں، اور نماز کی نیت کرنا یہ نماز سے پہلے ضروری ہے. اگر ہم نماز کی نیت کریں گے تو نماز ہوگی، اگر نماز کی نیت نہ کریں گے تو نماز نہ ہوگی. اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو. اگر کوئی بندہ دل کے ارادہ دل کے اندر ہی اندر نماز کی نیت کر لے کہ فلاں نماز پڑھ رہا ہوں اور ادا ہے یا قضا ہے، جس طرح کہ میں نے پہلے تفصیل بیان کی تھی، تو اس کی نماز ہو جائے گی. اور نماز دل کے ارادے کا نام ہے. اگر انہی باتوں کو جس کا اس نے دل کے اندر ارادہ کیا آدمی زبان سے بھی اظہار کر لے تو یہ کوئی منع نہیں ہے. اس کی دلیل کہ نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یعنی اگر تم نیت نماز سے پہلے کرو گے اور جیسی نیت کرو گے ایسا ہی اس نیت پر اثر مرتب ہوگا.
اگر تمہاری نیت اچھی ہے تو اس کا آگے اثر بھی اچھا ہوگا، اگر نیت بری ہے تو اثر بھی برا ہوگا۔ تو نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے، اور اس کی دلیل قرآن پاک کی یہ آیت انما الاعمال بالنیات یہ موجود ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار ان نیتوں پر ہے۔ نماز بھی اعمال میں سے ایک عظیم عمل ہے، لہذا اس کے شروع کرنے سے پہلے بھی نیت کی جائے گی۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرتے وقت اپنے کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، تو اور پھر ہاتھ اٹھانے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے ناک کے نیچے باندھ لیتے ہیں۔ تو حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کی لو تک اٹھاتے تھے۔ کان کی لو کہتے ہیں اس کان کے نرم حصے کو، بچے کو اگر سبق نہ آئے تو برسا اوقات استاد اس حصے کو پکڑ کے ذرا مسل دیتا ہے یا کھینچ دیتا ہے، تو یہ کان کی لو ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں الفاظ آئے ہیں اِلیٰ شَحْمَةَ اُذُنَیہِ، یعنی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو کانوں کی لو تک اٹھاتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع فرماتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع یدیہ، یعنی رفع یدی ید کہتے ہیں ہاتھ کو، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، مدن کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا، یعنی اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو دراز کرتے نہیں اوپر تک لے جاتے۔ اور اوپر تک لے جانے کی حد کیا ہے؟ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہے کہ انسان کے انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر آ جائے تو یہ ہاتھوں کو دراز کرنے اور ہاتھوں کو لمبا کرنے کی تشریح ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع فرماتے اللہ اکبر کہہ کے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ لیا کرتے تھے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت سعد بن سعد سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح باندھتے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی زرہ پہ آ جاتا، اور زرہ اس بازو کے تمام حصے کو کہتے ہیں۔ تو جب ہم ہاتھوں باندھتے ہیں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر اس طرح باندھتے ہیں کہ تمام احادیث پر عمل ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں ہاتھوں کو باندھتے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھتے تھے۔ دوسری حدیث میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دائیں ہاتھ کے ذریعے سے گٹے اور کلائی کو پکڑ لیتے تھے۔ تیسری حدیث میں آیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہاتھ کو باندھتے تھے تو دائیں ہاتھ کو بائیں ذرا پر رکھ لیتے تھے، اور ذرا اس سارے حصے کو کہتے ہیں۔ جب ہم نے تمام احادیث کو دیکھا، اپنے ہاتھوں کو بائیں ہاتھ کی پشت پہ رکھا اور گٹے کو اور اس کے جوڑ سے اس طرح ہلکا بنا کے ہم نے پکڑ لیا، اور اپنی ان انگلیوں کو اس کلائی پر بازو پر ذرا پہ رکھ لیا، تمام کی تمام احادیث پہ عمل ہو گیا۔ اب ہاتھوں کو باندھ تو ہم نے اس طرح لیا ہے، ہاتھوں کو باندھنے کے بعد رکھنا کہاں ہے؟ سنن ابی داؤد جو صحیح ستہ کی کتاب ہے اس میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرتے ہیں کہ سنت یہ ہے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لیا جائے۔ اب یہ عمل حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ راشد حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح یہی عمل امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام ابن ابی شیبہ ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی بیان ہوا ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے یہی روایت حضرت
حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آل میں سے حضرت امام زید ہیں، ان کی کتاب مسند امام زید، اس کے اندر بھی یہ عمل بیان ہوا ہے کہ سنت یہ ہے اپنے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ پر رکھ کر، ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر رکھ کر ناف کے نیچے باندھ لیا جائے۔ تو یہ قیام کا سنت طریقہ ہوا ہے۔ اب جب ہم نے نماز شروع کرنی ہے اور ہاتھ باندھ لیے ہیں، اس کے بعد مسئلہ ہے قرات کرنے کا، امام کے پیچھے قرآن پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا۔ اب ایک دور وہ تھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صحابہ کرام قرآن پڑھا کرتے تھے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ اپنی پڑھتے تھے، صحابہ اپنی پڑھتے تھے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے بعد اور سورت آپ اپنی پڑھتے تھے، صحابہ اپنی پڑھتے تھے۔ ایک وقت کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، صحابہ کرام کو فرمایا کہ صرف فاتحہ پڑھ لیا کرو اور کوئی سورت نہ پڑھا کرو۔ بعد میں صحابہ کرام نے صرف فاتحہ پڑھنی شروع کر دی، اس کے بعد پھر اور سورت نہ پڑھی۔ ایک وقت پھر بعد میں یہ آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیچھے ہر قسم کا قرآن پڑھنے سے قیام کی حالت میں منع کر دیا، اور قرآن کریم کی آیت آ گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جائے، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ نماز میں جب قرآن پڑھا جائے تو اس وقت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب نماز میں قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا لَهُ، اس کی طرف کان لگائیں، اور وَأَنصِتُوا، کان لگا کے سنیں اور چپ رہو تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت بتلاتی ہے کہ امام کے پیچھے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور بالکل قرآن نہیں پڑھنا، اس لیے کہ یہ آیت بتاتی ہے کہ نماز میں دو طرح کے لوگ ہیں، عام لوگوں کو، مقتدیوں کو، صحابہ کرام کو، آپ کی پوری امت کو رب تعالیٰ نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تم نے اس کی طرف کان لگانے ہیں۔ سوال ہے کان کب لگانے ہیں؟ ظاہر میں جب آواز آ رہی ہوگی اب کان لگائیں گے۔ یہ فجر کی نماز ہے، یہ مغرب کی نماز ہے، یہ عشاء کی نماز ہے، لیکن جب آواز نہ آ رہی ہوگی اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَأَنصِتُوا، پھر بھی چپ رہو لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ اب مقتدیوں کو حکم ہے، آپ کی امت کو حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم چپ رہو اور کان لگاؤ۔ اب سوال ہے قرآن پڑھے گا کون؟ جب تمام لوگوں کو روک دیا گیا تم نے قرآن نہیں پڑھنا بلکہ تم نے کان لگا کے سننا ہے اور تم نے چپ رہنا ہے، تو نماز میں قرآن پڑھے گا کون؟ ظاہر بات ہے نماز کے اندر بندے دو طرح کے ہی ہوتے ہیں، یا تو بندہ مقتدی ہوتا ہے یا بندہ امام ہوتا ہے۔ جب مقتدیوں نے چپ رہنا ہے تو پھر اب نماز میں قرآن پڑھے گا کون؟ امام پڑھے گا، لہذا امام قرآن پڑھے گا، مقتدیوں نے چپ رہنا ہے۔ اب اسی طرح کی ایک دلیل، جس طرح یہ قرآن کریم کی دلیل ہے، اسی طرح حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امام نماز میں اس لیے بنا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا کی جائے اذا کبر فکبر، جب وہ تکبیر کہے تم تکبیر کہو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا طریقہ بتاتے ہوئے فرماتے ہیں جب قرآن پڑھنے کی باری آتی ہے آپ فرماتے ہیں وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، امام جب قرآن پڑھے تم نے چپ رہنا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ فجر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، پہلی دو رکعتیں ہوں یا آخری دو رکعتیں ہوں۔ فرمایا وَإِذَا قَرَأَ، امام جب قرآن پڑھے فَأَنصِتُوا، تم نے چپ رہنا ہے۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت بھی یہ بتاتی ہے، صحیح مسلم شریف کی حدیث بھی یہ بتاتی ہے کہ جب ہم نے نماز میں امام کے پیچھے کھڑے ہونا ہے تو ہمارا امام ہماری طرف سے قرآن پڑھے گا، وہ ہماری طرف سے نمائندہ ہے، اور ہم نے اس کے پیچھے قرآن کو آواز آ رہی ہو تو سننا ہے، نہیں آواز آ رہی تو ویسے ہی چپ رہنا ہے۔ وہ ہماری طرف سے رب تعالیٰ کے آگے مناجات کر رہا ہے۔ تو یہ آیت اور یہ حدیث، قرآن کریم کی آیت اور یہ حدیث اس مسئلہ کی دلیل ہے امام کے پیچھے قرآن کریم نہیں پڑھنا۔ اب جب امام سورہ فاتحہ ختم کرتا ہے تو اس کے بعد کہتے ہیں آمین، اس کے بعد کہتے ہیں آمین۔ آمین کیا چیز ہے؟ آمین کیا چیز ہے؟
آمین کا معنی ہے قبول کر، آمین دعا ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضرت عطا تابی فرماتے ہیں کہ آمین الدعا، آمین دعا کا نام ہے۔ جب امام فاتحہ پڑھتا ہے چونکہ اس میں دعا بھی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم دعا ہے، تو اس کے جواب میں مقتدی کہتا ہے آمین۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم نے آمین کہنی ہے، تو تم نے کیا کہنی ہے؟ آمین۔ جب ایک بندہ دعا کر رہا ہے اور پیچھے دوسرا بندہ آمین کہہ دیتا ہے، اس کی بھی اس دعا کے اندر شرکت ہو جاتی ہے، گویا کہ آمین کہنے والے نے بھی وہ الفاظ کہہ لیے جو پہلے بندے نے الفاظ کہے تھے۔ قرآن کریم کے اندر دلیل موجود ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، آپ کے بھائی حضرت ہارون پیغمبر ساتھ آمین کہہ رہے ہیں، اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا اور فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا ہے۔ اب دعا تو حالانکہ حضرت موسیٰ نے مانگی تھی، حضرت ہارون نے صرف آمین کہا تھا، لیکن چونکہ آمین کہنے والا اس میں شریک ہو جاتا ہے دعا کے اندر، اس لیے فرمایا قد اجیبت دعوتکما، تم دونوں کی دعا کو قبول کر لیا گیا۔ لہذا جب امام نے فاتحہ پڑھ لی، مقتدی نے آمین کہہ لیا، تو وہ امام کی طرف سے بھی فاتحہ ہو گئی اور آمین کہنے کی وجہ سے مقتدی بھی اس کے اندر شریک ہو گیا۔ گویا کہ یہ روایت بخاری شریف میں ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا تقسیم کی ہے کہ دیکھو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، یعنی امام فاتحہ پڑھے گا اور تم نے کیا کہنا ہے؟ آمین۔ تو دیکھو امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، مقتدی آمین کہہ رہا ہے، تو گویا دونوں کی قرات کے اندر شرکت اس طریقے سے ہو جائے گی۔ اور آمین دعا ہے، اس کا معنی قبول کر۔ اب آمین اونچی آواز سے کہنی چاہیے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے دوست ہم سے پوچھتے ہیں تم آمین آہستہ آواز سے کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم آمین آہستہ آواز سے کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری پاس دلیل قرآن پاک میں بھی ہے، ہمارے پاس دلیل بخاری شریف میں بھی ہے۔ قرآن پاک میں کون سی آیت ہے؟ ہم کہتے دیکھو جب بخاری شریف سے فیصلہ ہو گیا کہ آمین کا معنی دعا ہے، اور دعا کے بارے میں قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اپنے رب سے دعا مانگا کرو، ایک تو عاجزی کے ساتھ مانگا کرو اور دوسرا آہستہ مانگا کرو۔ اب یہ دعا کے دو آداب قرآن کریم میں اللہ پاک نے بتا دیے ہیں، دعا مانگو تو عموماً آہستہ مانگو، ایک عاجزی ہو اور دوسرا آہستہ ہو۔ جب ہم نماز کے بعد آمین آہستہ کہتے ہیں، ان دونوں آداب کی رعایت ہو جاتی ہے، اس میں عاجزی بھی ہے، آہستگی بھی ہے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا، اور چونکہ اس وقت صحابہ کرام سامنے تھے اور بشمول تھا ساری کی ساری امت اس میں شامل ہے، آپ نے فرمایا امام جب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے کہ تم آمین کہا کرو، تو آگے وجہ بیان فرمائی۔ وجہ کیا؟ فرمایا وجہ یہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں مسجد کے اندر اللہ کی رحمت کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، تو امام کی ولا الضالین پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے مشابہ ہو جائے گی، اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اب مسجد میں رحمت کے فرشتے موجود ہیں، حدیث پاک میں آیا کہ وہ بھی آمین کہتے ہیں۔ اگر وہ آمین اونچی آواز سے کہتے ہوں گے تو ہمیں سنائی دیتا ہوگا، اگر وہ آمین اونچی آواز سے نہیں کہتے تو ہمیں نہیں سنائی دیتا ہوگا۔ ابھی ہم نے مغرب کی نماز پڑھی ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک فرشتے آمین کہتے ہیں، یقینی بات ہے جب امام صاحب نے نماز پڑھائی تو فرشتوں نے آمین کہی ہے، لیکن ان کی آمین کو ہم نے نہیں سنا، تو اس سے معلوم ہے ان کی آمین آہستہ ہے۔ اگر ہم بھی آمین آہستہ کہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس دلیل بخاری شریف میں موجود ہے، وہ دلیل ہمارے پاس قرآن پاک میں موجود ہے، اس وجہ سے ہم آمین آہستہ کہتے ہیں۔ بارکہ ہمیں اپنی تسلی کرنی ہے، ہمیں کسی دوسرے بھائی سے نہ جھگڑا ہے، نہ کسی دوسرے بھائی سے اختلاف ہے۔ کوئی ہم سے پوچھتا ہے جو نماز تم پڑھتی ہو اس کی تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تو ہمیں اپنے مسئلے کی اپنی نماز کی دلیلیں پتہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی کو بتا سکیں۔ اب دیکھیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرات کے بعد رکوع کرتے تھے،
اب رکوع کرتے تھے تو ہمارے یہاں مسنون جو ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ شروع نماز میں رفع الیدین کیا جائے نماز میں، اور رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں ہے، نہ رکوع کو جاتے ہوئے، نہ رکوع سے اٹھتے ہوئے، نہ سجدے کو جاتے ہوئے، نہ سجدے کو اٹھتے ہوئے ہے، یہ رفع الیدین نہیں ہے۔ حالانکہ اس پر حدیثیں موجود ہیں، لیکن چونکہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تو ہم نے بھی چھوڑ دی۔ اب یہ حدیثیں موجود ہیں، میں اس پہ مستقل دلائل رکھتا ہوں کہ رکوع کے رفع دین کی حدیثیں بھی ہیں، سجدے کے رفع دین کی حدیثیں بھی ہیں، اور 4 رکعتوں کے اندر جو حدیثیں آئی ہیں رفع دین کی، اگر ہم اکٹھے کریں تو 4 رکعتوں کے اندر کل 28 مرتبہ رفع دین بنتا ہے، 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ رفع دین بنتا ہے، لیکن ہم نے سارا کیوں چھوڑا؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا تھا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس اس مسئلے میں کئی دلیلیں موجود ہیں، جس طرح قرآن کریم کی آیت ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، 18واں پارہ ہے، پہلی آیت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن لوگ کامیاب ہو گئے۔ اب مومن لوگ کون ہیں؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون، مومن وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خاشعون سے کون لوگ مراد ہیں؟ فرمائے وہ لوگ جو نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ اب چونکہ آیت حضور پہ نازل ہوئی ہے اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے مفسر قرآن ہونے پر حضور کی دعا ہے اور انہوں نے تشریح پیش کی ہے، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس لیے ہم صرف شروع نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں، باقی رفع الیدین نہیں کرتے۔ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے، تو آپ نے فرمایا مجھے تم لوگوں میں سب سے زیادہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یاد ہے۔ اب حضرات نے کہا اگر آپ کو یاد ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے تو آپ ہمارے سامنے پیش فرمائیں، حضور کیسے نماز پڑھتے تھے۔ اب یہ روایت بخاری شریف میں ہے، صفحہ 114 جو عام ہمارے یہاں بخاری شریف درسی پڑھائی جاتی ہے، تدریجی کتب خانے کی چھپی ہوئی، اس کا صفحہ نمبر بتا رہا ہوں۔ اب ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کیسے طریقہ بتاتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا؟ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے اذا کبر رفع یدیہ، جب نماز شروع کرتے تو اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے تھے۔ اب یہ شروع نماز کا رفع یدین ہے، لیکن جب رکوع کی باری آئی اب کہتے ہیں اذا رکع امکن یدیہ علی رکبتیہ، لیکن جب آپ رکوع کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پر رکھ دیتے۔ اب نہیں فرمایا رفع یدیہ، رفع یدین کی حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، ہم کہتے ہیں کہ نہ کرنے کی بھی ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم نے مان لیا کہ کیا، جب حضور نے چھوڑ دیا ہم نے یہ بھی مان لیا کہ حضور نے چھوڑ دیا، تو ہم بے دلیل نہیں ہیں۔ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں اپنی تسلی کے لیے ہمارے پاس کوئی نہ کوئی حدیث اپنی معلومات میں ہونی چاہیے کہ ہم اگر یہ عمل نہیں کرتے تو کیا اس عمل پر ہمارے پاس کوئی حدیث موجود ہے۔ تو یہ روایت بخاری شریف میں ہے، ابو حمید سعدی رضی اللہ عنہ کئی حضرات کے سامنے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو بیان کرتے ہیں اور شروع نماز کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں اور رکوع کا رفع الیدین نہیں بیان کرتے۔ اس چیز کا تعلق مشاہدہ سے ہے، چونکہ وہ صحابی رسول تھے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اس طرح بتا دیا۔ اب اس لیے ہم رفع الیدین کرنے کی حدیث کو بھی مانتے ہیں اور یہ چھوڑنے کی حدیث ہے ہم اسے بھی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین کی حدیث بیان کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کی ہے۔ اب وہی
نہ کرنے کی بیان کرتے ہیں. وہ باہر کے صحابی تھے, حضرموت کے رہنے والے, حضرموت ایک علاقے کا نام ہے, باہر حضرموت علاقہ کے رہنے والے تھے. متعدد مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے ہیں. وہ فرماتے ہیں میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا سردی کا موسم تھا. یہ سنن ابو داؤد میں روایت موجود ہے, ابو داؤد شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. فرمایا میں دوبارہ آیا, میں نے صحابہ کرام کو دیکھا سردی کی وجہ سے ان لوگوں نے چادریں اوڑھ رکھی تھی اور گرم ٹوپیاں اوڑھ, جس طرح کے سردی کے موسم میں ہم یہ کام کرتے ہیں. فرمایا میں نے دیکھا صحابہ کرام صرف شروع نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے. اب یہی صحابی رکوع کا رفع یدین بھی بیان کرتے ہیں, اور یہی صحابی فرماتے میں دوبارہ آیا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ کرام شروع نماز میں رفع یدین کر رہے تھے. ہم کہتے ہیں آپ نے اگر رکوع کا رفع یدین بیان کیا یہ بھی برحق ہے, آپ نے اگر شروع نماز کا بعد میں بیان کیا یہ بھی برحق ہے. ہم ساری کے ساری احادیث کو مانتے ہیں, ہم اس میں نہ جھگڑے کے قائل ہیں نہ ہم اس میں اختلاف کے قائل ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, اب ان سے رفع الیدین کی حدیث موجود ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے, رکوع کا رفع الیدین کی حدیث بھی موجود ہے, سجدے کا رفع الیدین کی حدیث بھی ان سے موجود ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اب انہی سے شروع نماز کے رفع الیدین کی حدیث بھی موجود ہے. وہ فرماتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا کہ آپ شروع نماز میں رفع الیدین کرتے تھے, اور رکوع کے جب کیفیت بیان کی فرمایا رکوع میں رفع الیدین نہیں کرتے تھے. اب یہ حدیث پاک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی ان کی کتاب مسند حمیدی میں موجود ہے, اور یہی کتاب یہی اپنا حدیث صحیح ابو عوانہ, امام ابو عوانہ مشہور محدث گزرے ہیں, ان کی کتابیں اس میں صحیح حدیث سے انہوں نے جمع کی ہیں, اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے. ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. اگر یہ صحیح ابو عوانہ میں آ گیا اور مسند حمیدی میں آ گیا تو ہم نے مان لیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع الیدین بھی کرتے تھے, اور آپ نے رکوع کا رفع الیدین چھوڑ بھی دیا, ہم نے مان لیا. اب شہر ستہ کی مشہور کتاب نسائی شریف ہے, نسائی شریف 6 حدیث کی کتابیں انہوں بیان کی آتی ہیں, نسائی شریف اس میں ہے. اب امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کی باری ہے, دونوں طرح کی حدیثیں بیان کرتے ہیں. رکوع کے رفع الیدین کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں, اور اپنا رکوع کے چھوڑنے کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں. پہلے باب کے ہم کرتے ہیں, چیپٹر کے ہم کرتے ہیں, عنوان کے ہم کرتے ہیں باب رفع الیدین للرکوع, یعنی رکوع کے رفع الیدین کا باب. اب حدیث لائے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع پہ جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے تھے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے. اب امام نسائی رحمۃ اللہ اس کے بعد اگلا چیپٹر کے ہم کرتے ہیں, اور رخصت 2 باب کے ہم کیے, ترک ذالک یعنی اس رفع الیدین کا چھوڑ دیا جانا, اور دوسرا باب کیا ہم کرتے ہیں اور رخصت فی ترک ذالک, اس رفع الیدین کے چھوڑنے میں چھوٹی رخصت کہ حضور نے چھوڑ دیا. یہ حدیث لایا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو جو پاس بیٹھے تو نے کہا بالکل پڑھ کے دکھائیں. آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی تو صرف شروع نماز میں رفع الیدین کیا, اور باقی کوئی نماز میں کہیں رفع الیدین نہ کیا. تو اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں, وہ فرماتے ہیں میں تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ تو حضور کی نماز کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرمایا کہ شروع نماز میں رفع الیدین کیا اور رفع الیدین نہ کیا. تو یہ احادیث موجود ہے. اس طرح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لائے, آپ نے دیکھا کچھ حضرات نماز میں رفع الیدین کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ما لی اراکم, ہاں جی, ماری ارا رافع ایدیکم, میں کیا ہوگا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ نماز کے اندر رفع الیدین کر رہے ہو. آپ ناراض ہوئے اور فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ. اگر تشریح نہیں فرمایا گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دلمیں ہیں, یعنی سرکش گھوڑوں کی دلموں کی طرح ہاتھ ڈالے اور میں اسکنوا فی الصلاۃ, نماز کے اندر سکون اختیار کرو. اب یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے, اور یہ حدیث ضعیف بھی نہیں ہے, اس لیے کہ بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں حدیثیں ساری کی ساری صحیح ہوتی ہیں. تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی
کہ یہ حدیث کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفع دین جو ہے آپ کو متعلق آیا کہ آپ رفع دین کرتے تھے، اپنی جگہ درست ہے، اور یہ حدیث میں آیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا، جی اپنی جگہ درست ہے۔ ہم دونوں طرح کی احادیث کو مانتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں چونکہ دلائل متعارض ہیں، دو طرح کے دلائل ہیں، ہم یہ بات مانتے ہیں اور ہمارے علماء کا یہ فیصلہ ہے کہ حدیثیں دو طرح کی ہیں، اور ایک عمل بعد کے دور کا ہے، رفع الیدین کرنے کا عمل پہلے دور کا ہے اور دوسرا بعد کے دور کا ہے۔ باہر کیا تو یہ مختصر سے ہماری نماز کے دلائل ہیں۔ ایک دوست نے مجھ سے پوچھا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، جو 4 رکعت کی نماز ہے، 4 کرنا نماز میں پہلے قاعدے اور دوسرے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ایک ہے۔ قاعدے سے مراد کیا؟ 2 رکعتوں کے بعد ہم اتحیات میں نہیں بیٹھتے، وہ قاعدہ ہے۔ اب 4 رکعتیں اگر ہیں تو 2 رکعتوں کے بعد بھی اتحیات میں بیٹھتے ہیں اور 4 رکعتوں کے بعد بھی اتحیات میں بیٹھتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ کیا دونوں قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ ایک ہے؟ میں نے کہا بالکل طریقہ ایک ہے، اس لیے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ اپنے بائیں پاؤں مبارک کو بچھا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے اور دائیں پاؤں مبارک کو کھڑا کر لیتے تھے، تو دونوں قاعدوں میں بیٹھنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ تو مجھے فرمانے لگے کہ مجھے جس دوست نے حدیث دکھائی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے قاعدے میں یعنی 4تھی رکعت کے بعد جب بیٹھتے تھے تو اپنے پاؤں کو ایک طرف نکال کے بیٹھ جایا کرتے تھے، یعنی دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا اور بایاں بچھا کے اس کے اوپر بیٹھ جانا، ایسا عمل نہیں تھا۔ میں نے اس سے عرض کی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو عام طریقہ تھا اور جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتحیات میں بیٹھتے تھے تو دونوں قاعدوں میں، کا دوسری رکعت تھی کا 4تھی رکعت تھی، دونوں قاعدوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی طرح بیٹھتے تھے۔ باقی یہ جو حدیث پاک میں آیا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ آپ پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھے جس طرح کہ ایک بندہ معذور بندہ بیٹھتا ہے، ہاں جی وہ کیوں تھا؟ میں نے کہا حدیث پاک میں ضرور آیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے بھی ضرور ہیں، لیکن یہ حالت عذر میں تھا، حالت مجبوری میں تھا، عام روٹین کی حالت میں اس طرح بیٹھنا سنت نہیں ہے، سنت وہی ہے۔ جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک ذرا آماموس ذرا تھوڑا سا بھاری ہو گیا تو پھر دوسرے قاعدہ چونکہ لمبا ہوتا ہے بنسبت پہلے قاعدے میں صرف ہم اتحیات پڑھتے ہیں، دوسرے قاعدے میں اتحیات بھی پڑھتے ہیں، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، رب العالمین پڑھتے ہیں، اور ہم تو صرف ایک دعا پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری قاعدے میں بس اوقات درود شریف کے بعد متعدد دعائیں پڑھتے تھے، تو دوسرا قاعدہ بنسبت پہلے کے لمبا ہو جاتا تھا، اور جب زیادہ دیر اس طرح بیٹھنا ہے، یہ بایاں پاؤں بچھا کے اور اس کے اوپر اور دایاں پاؤں کھڑا کرنا ہے، لا محالہ جب قاعدہ لمبا ہوگا تو جو جس آدمی کا جسم ذرا بھارا ہے تو اس آدمی کے لیے اس طرح زیادہ دیر کے لیے بیٹھنا ذرا مشکل ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک جب ذرا بھاری ہوا تو اس وقت اس طرح بیٹھنا مشکل تھا، اس وقت حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، وگرنہ آپ کا عام طریقہ اس طرح نہیں تھا۔ کسی آدمی کو اگر اس طرح کا عذر ہو، جسم بھاری ہے یا ٹانگوں میں تکلیف ہے، اس طرح وہ بایاں پاؤں بچھا کے دایاں پاؤں کھڑا کر کے نہیں بیٹھ سکتا، تو دوسرا قاعدہ کیا وہ پہلے میں بھی اس طرح بیٹھ سکتا ہے، لیکن یہ عذر کی حالت ہے۔ میں نے اس سے عرض کیا اس کی دلیل خود بخاری شریف میں موجود ہے، اس کی دلیل خود بخاری شریف میں موجود ہے، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے کہ ان کا بیٹا آپ نے دیکھا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیٹا قاعدے میں بیٹھا دوسرے قاعدے میں، تو اپنے دونوں کو ایک طرف نکال کے بیٹھ گیا آخری قاعدے کے اندر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا اور آپ